بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں نے آپ کو مائیکل جیکسن کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے، پھر اس کے بعد کورونا وائرس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں گے۔ پاپ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مائیکل جیکسن، جس کے گانوں سے کئی شوقین مزاج لوگوں کی پلے لسٹ بھری ہوتی ہے، ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ نمبر 1، اسے اپنے سیاہ رنگت سے نفرت تھی۔ نمبر 2، اسے گمنامی سے نفرت تھی۔ نمبر 3، اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی۔ نمبر 4، اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اور کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں گزری۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک ماہ میں اس البم کی 4.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور یہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ مائیکل جیکسن دنیا کا مشہور گلوکار بن گیا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی۔ مائیکل جیکسن نے اس کے بعد اپنی سیاہ رنگت کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کروا دی۔ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل صورت، جلد، نقوش بدل گئے اور اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دے دی۔ اس نے اپنی ماضی کو ختم کرنے کے لیے اپنے پرانے دوستوں اور خاندان سے قطع تعلق کر لیا اور خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ لہذا اس نے ماضی سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ملتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے ماسک چڑھا لیتا تھا۔ اس نے مستقل 12 ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے جو روزانہ اس کی خوراک اور جسم کا معائنہ کرتے۔ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے کی دشواری پیش آئی۔ ڈاکٹرز کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ اسے نہ بچا سکے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جس کے گھر میں دن میں 4 دفعہ جراثیم کش اسپرے کیے جاتے، وہ شخص 50 سال کی عمر میں 30 منٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ اب آتے ہیں کورونا وائرس کی طرف۔ کورونا وائرس کو لے کر یہ میری پہلی تحریر ہے جو اب تک گوگل سے لی گئی ہے اور معلومات گوگل پر انحصار کرتی ہے۔ اس وائرس سے اموات اب تک 2% بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کے متعلق خوف و ہراس ایسے پھیلایا جا رہا ہے جیسے قیامت ہو۔ اگر پاکستان میں کورونا وائرس کی کیس سامنے آیا ہے تو شور مچانے اور لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے سے الٹا لوگوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور اس وائرس کو اگر سارے پاکستانیوں میں انجیکٹ کیا جائے تو بھی اموات کی شرح صرف 1% سے اوپر نہیں جائے گی۔ اگر لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں تو ہم ملک کی معیشت کو مزید کمزور کریں گے۔ یہ ایک بایو ویپن ہے جس کے ذریعے ملکی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے تمام ممالک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ چائنا ایک ترقی یافتہ ممالک میں سے ہے جس کی معیشت کو کافی نقصان ہوا۔ اب اگر یہی صورتحال پاکستان میں بنائی جائے تو ہماری معیشت مزید کمزور ہوگی، اور ہم قوم بھی اتنی غیرت مند ہیں کہ فیس ماسک کی قیمتیں 10 گنا بڑھا دی ہیں۔ یہ ہے ہم لوگوں میں احساس۔ اصل میں ہم لوگوں پر آزمائش آتی ہے اور اس عذاب ہم خود بناتے ہیں۔
سوشل میڈیا نے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے اور لوگوں کو دہشت زدہ کیا جا رہا ہے۔ ہر چینل کریڈٹ لینے کے چکر میں سنسنی پھیلا رہا ہے۔ ہمیں وائرس سے نہیں، خطرات لاحق ہیں۔ کیا تباہ ہونے کے لیے کسی وائرس کی ضرورت ہے؟ خدا را اس وائرس کو خود پر مسلط نہ ہونے دے۔ اس جہاں سے مائگریشن تک بھرپور جئیں، کیونکہ موت نے اپنے مقرر وقت پر لازمی آنی ہے، چاہے بہانہ کسی وائرس کا ہو یا جنگ کا۔ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انسانیت کو انسانوں سے لاحق خطرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرا یہ ایمان ہے وائرس بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے حکم کی پابند ہے اور اسی کے حکم سے پھیل رہا ہے اور اسی کے حکم سے علاج بھی دریافت ہوگا۔ غور کرنے کی بات ہے، کرونا وائرس سے متاثرہ 100 افراد میں سے 2.5 لوگ فوت ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تو جب دنیا میں اس کا علاج ہی ممکن نہیں تو باقی کے 97.5 لوگوں کو صحت کون دے رہا ہے؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اسی سے مدد مانگیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اللہ پاک سے ڈریں۔ کوئی بھی وائرس آپ تک نہیں آئے گا۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو بامقصد بنائیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو فیئرلیس مائنڈ سیٹ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔